نمبر 2، جب شادی ہو جائے، بچہ مادر رحم میں پلنے لگے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ اولاد کے حقوق ہے۔ آج ہمارے یہاں مغربی تہذیب، اب مغربی کلچر کے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو نئی شادی ہوئی، نہیں ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ بھائی ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، 2 بچے بہت اچھے، یہ نعرہ لگ رہا ہے، ہم 2 ہمارے 2، اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ تمام معاملات ہم کر رہے ہیں، شادی کے بعد حمل میں بچہ پڑنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، یہ نئی نسل جس طرف جا رہی ہے، ان کا اگر اس بات کو نہیں سمجھایا گیا، حمل میں بچوں کو ایسے ہی مارتے رہیں، نئے جوڑے ہیں، ابھی ہمیں گھومنا ہے، ابھی ٹہلنا ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، حمل میں بچوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ کفار مکہ کا وہ دور یاد کیجئے جب ان کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، ان کو شرمندگی ہوتی تھی، لے جا کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم انجیکشن کے ذریعہ، دواؤں کے ذریعہ حمل میں مار دے رہے ہیں تو میرے بھائیو وہ ہم سے بہتر تھے، کم سے کم انہیں دنیا میں آنے کا موقع دیتے تھے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا موقع دیتے تھے، ہم تو حمل میں ہی مار دے رہے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، غامدیہ عورت کا ایک واقعہ ہے، مسلم شریف میں 1695 نمبر۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حق ادا کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے۔ غامدیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کرے۔ پھر اس کے بعد وہ عورت پھر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ماعز ابن مالک کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماعز ابن مالک سے تمہارا کیا تعلق، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ ماعز ابن مالک سے زنا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی بات ہے تو ایسا ہے کہ جاؤ حمل میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ پیدائش ہو جائے۔ وہ عورت جاتی ہے، پورا مہینہ بیتنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی، کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہارے سینے میں اللہ رب العزت نے اس کے رزق کو رکھا ہے، جاؤ دودھ پلاؤ اس کو۔ وہ عورت جاتی ہے دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد پھر اس نے وہ عورت جب وہ بچہ روٹی کھانے لگتا ہے گود میں اٹھا کر لے کر آتی ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد پوری مدت تک دودھ پیا، اب یہ روٹی کھانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس کے بچے کی ضمانت لیتا ہے، اس کے بعد ایک انصاری صحابی اس کو اپنے ذمہ پر لیتے ہیں، پھر اس عورت کو اوپر رجم جاری کر دیا جاتا ہے۔ درس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زنا کی وجہ سے یہ کہتے کہ نہیں بھائی فوراً اس کو رجم کرو، نہیں، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں، اسے نہیں مارنا ہے، وہ پیدا ہو، اس کا حق ہے پیدا ہونے کا۔ یہ پیدائش سے پہلے کے حقوق۔